للہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد بھائیو دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں آپ کو دین کی یہ مبارک نعمت اور یہ محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس دین کے علاوہ کامیاب ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر دیا، اور جو آپ دین لائے ہیں یہ دین بھی مکمل ایسا مکمل کہ اب قیامت تک اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادہ، اور قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے اور ان زمانوں میں جتنی چیزیں ترقی کریں گی، ان سب ترقیات کے ماحول میں، ان ساری چیزوں کے ماحول میں آج سے 1450 سال پہلے جو دین نازل کیا گیا تھا، یہی دین قیامت تک کے لیے کامیابی کا ذریعہ رہے ہر زمانے میں۔ یہ ایسا مکمل ہے، تو اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں آئے گا، اور اس دین میں بھی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی، اور آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے پاس اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس شخص کا نام تھا میسرہ۔ ملاقات اس زمانے میں ہوئی تھی جب آپ مکے کے اندر مینا میں جا کر جتنے قبائل عرب آتے تھے ان قبیلوں میں جا کر اپنی دعوت پیش کرتے تھے، اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی قوم سے ملاقات کی تو اس شخص نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ ان کی باتیں بھلی ہیں، اچھی باتیں ہیں، ہمیں ان کی باتیں ماننی چاہیے، لیکن قوم نے انکار کر دیا اور سب چلے گئے کہ ہم اگلے سال آئیں گے تو سوچیں۔ تو اب اس کی ملاقات آپ سے جب ہوئی، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر مدینے کا وقت سارا گزر گیا، پھر آخر میں اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے مکے میں آئے، اور جب آپ میدان عرفات میں تھے اپنے صحابہ کو حج سکھا رہے تھے، جب میدان عرفات میں تھے تو یہ شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا پہنچا آپ کے پاس، اور پھر اس نے آپ کے آمنے سامنے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ تو آپ نے غور سے دیکھ کے ارشاد فرمایا، ہاں تم میسرہ۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب ہماری قوم کے پاس آئے تھے اور ہمیں دعوت دی تھی تو میری قوم کے لوگوں نے آپ کی بات کو ٹال دیا تھا، اور آج ان میں سے کوئی زندہ نہیں، سب مر گئے۔ اس لیے دین کی بات جب ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں اس پر عمل کے لیے بڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ باتیں بھی سنتے ہیں اور سن کر کے پھر یہ دل میں ارادہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ آئندہ سوچیں، آئندہ کریں۔ تو دین کی باتیں ٹالنے کے لیے نہیں ہیں، دین کا کام ٹالنے کے لیے نہیں ہے، اگر ٹل گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اب ان میں سے کوئی باقی نہیں، سب مر گئے، لیکن میرا سوال یہ ہے، میں تو آج آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہوں اور اسلام کے اس قلعے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میسرہ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں
اب جو انسان اس پر مرے گا، جو انسان اب اس دین پر مرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور اب میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی گزارنے کا لائے ہیں، جس کو دین کہتے ہیں، بس یہی دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہ ہے کہ دین تو مکمل ہے، لیکن مکمل ہونے کے بعد بھی دین آج حالات یہ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نہیں۔ دین سارا کامل ہے، مکمل ہے، لیکن کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور مسلمان کے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان کی زندگی میں دین نہیں۔ دین سارا کتابوں میں ہے اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان اسی گھر میں رہتے ہوئے اس کی زندگی دین سے خالی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی سوچنے کی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے یہ کہ ہم اس کے سب سے زیادہ اہل ہیں، اور ہمارے پاس سارے اسباب ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس دین ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو آپ نے پہلے محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں ہدایت آئی ہے، اور اس ہدایت کے بقدر دین آتا چلا گیا، دین آتا چلا گیا، اور ہدایت کے بقدر ہدایت والے لوگ دین پر چلتے چلے۔ یعنی پہلے محنت، اور محنت کرتے ہوئے ہدایت کا ملنا، اور پھر جو دین نازل ہو رہا تھا اس دین پر چلنا۔ یہ ترتیب تھی آپ کے زمانے میں۔ اب دین ایک دم تو نہیں آیا، دین تو آہستہ آہستہ آیا اور 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن جتنا دین آ رہا تھا آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ اتنے دین پر تھے، اس میں کمی نہیں تھی۔ اگر دین 10% آ گیا تو 10% دین صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر دین 20% آ گیا تو 20% دین صحابہ کی زندگی میں تھا۔ اور وہ زمانہ پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ دین صحابہ نے آپ سے سیکھا، اور آپ سے سیکھ کر کے گھر والوں کو سکھایا، اور گھر نے عورت اور مرد نے مل کر کے بچوں کو سکھایا۔ کتابوں کا زمانہ نہیں تھا، تو کتابیں جو دین کی بنی ہیں وہ صحابہ کی زندگیوں سے بنی ہیں۔ جو بھی کتابیں دین کی لکھی گئی ہیں، بعد والے آئے، اللہ پاک نے ان کے اندر ایسی استعداد پیدا کی کہ وہ لکھنے والے لوگ تھے، یاد رکھنے والے لوگ تھے، لیکن صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں جو تھا اس سے انہوں نے دیکھا، اور اسے دیکھ کر کے لکھا، تب جا کر کے دین کی کتابیں بنی۔ تو صحابہ کے زمانے میں دین کے زندگیوں میں آنے کا اور دین پر چلنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسا طریقہ ہے کہ قیامت تک اگر اس میں ہم کوئی کمی کریں گے تو سارے اسباب ہوتے ہوئے دین ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے کہ آپ کے زمانے کا طریقہ بالکل مشہور طریقہ تھا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام آپ کو آ کر کے بتاتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، سینہ بسینہ۔ اور صحابہ اکرام پھر اپنے گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو، اور عورت اور مرد دونوں مل کر بچوں کو، یہ طریقہ تھا۔
اس میں گھر کے اعمال بھی آ گئے اور مسجد سے دین کو لیا وہ بھی آ گیا، سب پورا طریقہ۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے صحابہ کی زندگیاں دین سے بھر گئی۔ اس لیے صحابہ اکرام اسی حالت میں دین زندگیوں میں ہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے، تو جب جماعتیں بنا کر جایا کرتے تھے، آپ ان کی جماعتیں بنا کے روانہ کرتے، لیکن جماعتیں جاتی سوار ہو کر گھوڑوں پر پیدل سواریوں سے جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک جاتے، اور وہاں کی آبادیوں میں جا کر کے سب کو اکٹھا کرتے اور ان سے ایک بات فرمایا کرتے تھے، کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ، سر سے لے کے پیر تک جو کچھ تمہیں ہمارے اندر نظر آ رہا ہے یہی دین ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہاں پڑھو، ادھر دیکھو، انہیں دیکھو، وہ کہتے تھے ہمیں دیکھو۔ صحابہ ایسے نمونہ تھے کہ ان کی زندگیاں نمونہ تھی اور وہ اپنی زندگیوں کو پیش کرتے تھے، اور پھر ان کو تیار کر کے جب وہاں جاتے تو تیار کر کے ان کو قافلوں کی شکل میں مدینہ لاتے۔ یہی رخ تھا کہ آپ جماعتیں بنا کے، صحابہ کی جماعتیں بن کے جاتی تھی جہاں تک جا سکتے تھے، اور پھر وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو تیار کر کے قافلوں کی شکل میں تیار کر کے مدینے میں لاتے، اور پھر مدینے میں آ کر کے صحابہ اکرام ان کے ساتھ میں لگ کر کے ان کو سب سکھائے۔ یہ ماحول تھا پورا۔ 23 سال کے اندر دین بھی آ گیا، اور 23 سال میں ایسے لوگ تیار ہو گئے جن کی زندگیاں دین کے لیے نمونہ بن گئی، اور ان کی زندگیوں سے اب آج تک ان کی زندگی سے جو کچھ لیا گیا تھا وہ آج تک ہمارے پاس۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس اسباب تو ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے وہ محنت نکل گئی، جو محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس محنت پر آپ نے صحابہ کو ڈالا، جس محنت پر صحابہ کو ڈالا، محنت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کو اس کا تصور نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے میں اور آپ کے ساتھ محنت میں کوئی کمی کر سکتا ہوں، ایسا تصور نہیں تھا۔ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ سب کو چلنا ہے، تو پھر کوئی مدینے کے اندر جب بھی آپ کا سفر ہوا ہے اور مدینے کے اندر آپ گئے ہیں اور آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ چلنا ہے، تو پھر مدینے میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس قدر محنت کا ماحول تھا، چلنا ہے تو سب چل گئے۔ زندگی بھر سفر کرتے رہے صحابہ، اور ایک سفر آیا تبوک کا، تو اس میں 3 مخلصین صحابہ میں سے رک گئے، اور ان کا رکنا بھی رکنے کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ چلو ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ چلو ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تبوک کا سفر تھا اور صحابہ چلے گئے، اور وہ جن آزار کی وجہ سے رکے تھے وہ آزار بڑھتے چلے گئے، اور رکنے کے بعد پھر وہ موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت لے کر گئے تھے وہ جماعت واپس آ گئی ہے، اور یہ مدینے ہی میں رہے۔ پیچھے سے رہنے والوں میں مدینے کے اندر یا تو عورتیں ہوتی تھی یا بچے ہوتے تھے، یا پھر منافقین میں سے ہوتے، مخلصین میں سے نہیں ہوتے، منافقین میں سے۔ تو جب آپ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جتنے منافقین تھے وہ آپ کے پاس آئے اور عذر کر کے اپنا عذر آپ کے سامنے رکھتے رہے اور سلام کرتے رہے اور مصافحہ کرتے رہے۔ آپ ان کے سلام کا جواب بھی دیتے رہے اور مصافحہ بھی کرتے رہے، لیکن جب ان کا نمبر آیا، یہ جو مخلصین تھے 3، جب انہوں نے سلام کیا تو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، مصافحے کے لیے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، ان 3 سے خفا ہو۔ مجھے صرف اس واقعے سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہاں محنت کا اتنا ماحول تھا کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ سفر کیا اور ایک سفر میں آگے پیچھے ہو گئے، تو محنت میں اتنا قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں تھا، محنت میں اتنا قدم
پیچھے ہٹنا بھی، ایسے محنت میں شانہ بشانہ اور ایسے محنت میں آپ کے ساتھ. حالانکہ انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ انصاف کا، نہ ہمدردی کا، نہ اخلاق کا، کسی چیز کا کوئی غلط اس میں نہیں کیا. بس ایک سفر تھا اس میں نہیں گئے، ایک سفر تھا اس میں آپ کے ساتھ، تو اس میں اتنا بڑا عتاب کہ سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، مسافہ نہیں کیا جاتا. اور آہستہ آہستہ جتنے مدینے میں رہنے والے مسلمان تھے ان سے بھی سلام اور کلام سب بند ہو گیا، گھر کے لوگوں سے علیحدہ کر دیا. 50 دن تک یہ حالت رہی اور وہ بہت پریشان ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی نے جیسے جیسے ارشاد فرمایا اس طرح وہ کرتے چلے گئے. تو 50 دن کے بعد اللہ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہوں نے دنیا میں اس کے پیچھے لگے اور اپنے معاملے کو صاف کر دیا. تو ہماری زندگیوں سے آج ایک چیز رخصت ہو گئی ہے، وہ ہے محنت. محنت کون سی؟ وہ محنت جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ محنت. اس محنت کے رخصت ہونے کی وجہ سے آج ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دین پر نہیں چل پا رہے. ہم دین پر نہیں چل پا رہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور ہمارے گھر کے برابر میں مسجد بھی ہے اور ہم اذان کی آواز بھی سن رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے. ہمیں معلوم ہے، معلومات بھی ہے، اس کا ہمیں علم بھی ہے، اس کا نفع نقصان بھی معلوم ہے، اس کے بعد بھی قدم نہیں اٹھ رہے. تو ہمارے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے. ایسے نہیں ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اسباب سارے موجود ہیں پھر بھی عمل نہیں ہے، اسباب سارے ہیں پھر بھی عمل نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے. ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے. 1 کروڑ روپے کی گاڑی تو ہم خرید کے لے آئے، 3000 کا پیٹرول نہیں، کیسے چلے گا؟ نہا دھو کے سارے بیٹھ بھی گئے، خوشبو بھی لگا لی اور ہینڈل بھی پکڑ لیا اور بریک پہ پیر بھی ہیں اور سارے اسباب ہیں، گھر کے سب لوگ بیٹھ گئے. اب گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ نہیں ہوتی، چل نہیں ہوتی. ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہے لیکن 1 قدم 1 انچ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی. کیوں؟ کہ گاڑی تو ہے لیکن پیٹرول نہیں. گاڑی تو ہے، پیٹرول نہیں ہے. تو ہمارے پاس اسباب تو سارے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک ہر نماز میں جتنی رکعت ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں ہدایت کے لیے دعا سب سے پہلے ہے، اهدنا الصراط المستقیم. جب ہدایت کی دعا ہے ہر رکعت میں نماز میں، تو ہدایت کی محنت بھی زندگی میں ہر دن ہر آن ہے. اگر وہ محنت نہیں ہوگی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس محنت سے کوئی قدم پیچھے ہٹاتا تھا تو وہ عیب دار سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا عیب ہو گیا، کوئی بہت بڑا عیب ہو گیا، کوئی بہت بڑی کمی ہو گئی ہے. وہ کمی نماز اور روزے سے نہیں جانی جاتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں، یہ نہیں ہے. ہاں، وہ کمی مانی جاتی تھی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس محنت کے لیے وہ تمہیں بڑھا رہے ہیں، اس میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ آپ کی جو محنت ہے، اللہ پاک نے آپ کی مبارک محنت سے ہدایت کو جوڑا ہے. ہدایت کو جوڑا ہے. اگر ہم اپنے نبی کی محنت پر ہوں گے تو ہم ہدایت والے ہوں گے، پھر نبی والے طریقے پر بھی چل سکیں گے. اگر ہم اپنے نبی کی محنت پر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس ہدایت نہیں ہوگی، پھر ہم آپ کے طریقے پر بھی نہیں چل سکیں گے. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، آج ساری دنیا میں یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو محنت شروع ہوئی ہے آج سے 100 سال پہلے، اب 100 سال ہو گئے اس محنت کو، 100 سال پہلے جو محنت شروع ہوئی تھی، اس محنت کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. اور ساری دنیا میں، سارے ملکوں میں، ہر جگہ اس محنت کی شکل بنی ہوئی ہے
اور اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں. بس یہ جو 100 سال پہلے محنت شروع ہوئی تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی فکر کی کہ ساری امت میں دین کیسے آئے. اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے بزرگ تھے، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ اگر میں پیر بن جاؤں تو کسی کو مرید نہیں ملے گا. اگر میں پیر بن جاؤں تو کسی کو مرید نہیں ملے گا. ایسے خاندان سے پیدا ہوئے، ایسے گھر میں تربیت پائی، سمجھے نا، اور ایسی روحانی رفتار تھی ان کی، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لیکن ان کے اندر ایک ہی غم تھا کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ چند لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا لیں، یا میں چند لوگوں کو کوئی چیز سکھا دوں، یا میں چند لوگوں کے لیے ذریعہ بن جاؤں. ان کی ایک ہی دھن تھی کہ ساری امت میں دین کیسے ہے، ساری امت میں دین کیسے ہے. ایک ہی دھن تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی لگن تھی. اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا صاحب، اپنی زندگی لگا دی، اپنے گھر کا مال سارا لگا دیا. آخری زمانے میں جب بے انتہا بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر نے یوں کہا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت لکھنؤ کے اندر لذت العلماء کے اندر تھے، اس وقت کے بزرگوں میں تھے، مولانا منظور احمد نعمانی یہ آئے. آنے کے بعد جب علماء آ جاتے تھے ان کو اپنے قریب کرتے اور ان سے کہتے کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو، اس لیے کہ جو باتیں دین کی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ان سب باتوں کا انحصار مجھ پر ہے اس وقت، تو میں اپنی جان کی بھی پرواہ کرنا نہیں چاہتا. اگر اس بولنے سے میری جان جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اپنے ہونٹوں سے آہستہ آہستہ کہہ کر کے ان کے کانوں میں بات کہا کرتے تھے، وہ آ کر کے باہر مجمع کو بتایا کرتے تھے. یہ تھی حالت آپ کی. بھائی دوستو بزرگوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کے زمانے میں جو محنت تھی، ابھی دین نہیں آیا، دین کی باتیں ابھی نہیں آئی، لیکن محنت شروع ہو گئی. اور کہاں سے شروع ہوئی؟ کہ مکے سے شروع ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم وہی ہوا آپ کو. تو اس محنت کا سب سے پہلا عمل دعوت. دعوت. جب آپ کو حکم ہوا تو آپ نے دعوت دینا شروع کی. لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو ڈراؤ. اس کا حکم ہوا تو آپ نے چل پھر کر کے دعوت دینا شروع کی. یہ ہے بنیاد. ہر مسلمان، جب مسلمان اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا، نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوتے ہوئے نبی نے چلنا پھرنا اور چل پھر کر کے لوگوں تک پہنچنا، ان کے گھروں پر جا کے کھڑے ہونا، ان کو گھروں سے بلا کے دعوت دینا، ان کے بازاروں میں جا کر دعوت دینا، گلیوں میں پھرنا، جہاں جہاں لوگ ملے وہاں وہاں آپ جا کر کے ان کی خوشامد کرنا. یہ نبی کا عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے. ایک مجمع کے بیچ میں صبح سے آپ نے دعوت دینا شروع کی اور وہ مجمع شرکش بے انتہا، لیکن آپ ان کے بیچ میں دعوت دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. کچھ اس میں شریک قسم کے لوگ تھے، وہ زمین سے مٹی لیتے اور یوں اوپر ڈالتے، وہ مٹی اوپر سے نیچے آپ کے کپڑوں پہ آتی، آپ کے سر میں آتی، آپ کی داڑھی پہ آتی، آپ کے چہرے پہ آتی. وہ یہ کرتے رہے اور آپ دعوت دیتے رہے، آپ خوشامد کرتے رہے، آپ بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے دھول میں ہو گئے، مٹی میں ہو گئے، چہرے پہ مٹی آئی. ایک شخص اسی میں سے آیا، اس نے جب آپ اپنی لگن سے لگے رہے تو ایک شخص آیا، اس نے آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کی قمیض کو پھاڑ دیا. اسی میں سے ایک شخص آیا، اس نے آپ کے اوپر دور سے تھوکا جو آپ کے اوپر آگے بڑھا. ایسا ماحول تھا مکے کا، مخالف سے مخالف ماحول، بتوں کو پوجنے والے، کوئی کونا بتوں سے خالی نہیں تھا.
بیت اللہ کا، ان کے درمیان میں آپ دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ دعوت پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ہے دعوت. سورج سر پہ آ گیا لیکن آپ کی محنت ختم نہیں ہوئی، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں. سورج سر سے ڈھل گیا. ایک خوبصورت بچی چھوٹی ایک گھر سے نکلی اور روتی ہوئی ایک کٹورے میں پانی لے کر، اس کٹورے میں پانی اور پانی میں کپڑا، اور وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس نے عرض کیا کہ ابا جان، یہ لوگوں نے آپ کا کیا حال کر دیا، لوگوں نے آپ کا کیا حال کر دیا. اور روتے ہوئے اس نے اس کٹورے میں جو کپڑا تھا اس کپڑے سے آپ کے چہرے کو پوچھنا شروع کیا جو مٹی میں سم گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی، تم اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور رنج مت کرو. ایک دن وہ آئے گا کہ تیرے باپ کا نام ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا. آج یہ مکے کی زندگی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے دعوت دینے کا، اللہ نے حکم دیا ہے سمجھانے کا، اللہ نے حکم دیا ہے ڈرانے کا، لیکن جن کو سمجھانا ہے، جن کو ڈرانا ہے، جن کو بتانا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ تھکتے نہیں ہیں. آپ روزانہ ہر دن ایک ایسا کر کے نکلتے ہیں کہ آج یہاں، آج وہاں، آج یہ ہے دعوت. یہ دعوت جو آپ کا عمل ہے، یہ دعوت ہمارے لیے ہدایت کا عمل ہے. اگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہو کر میں اپنے دین کا داعی نہیں ہوں اور میں دعوت نہیں دوں گا اور میں دعوت کے لیے نہیں پھروں گا تو مجھے وہ ہدایت نہیں ملے گی جس ہدایت کی برکت سے میں دین پر چل سکوں. آپ محنت بھی کر رہے ہیں، انہیں سمجھا بھی رہے ہیں، اور مکے کے اندر جبرائیل علیہ السلام بھی آ رہے ہیں. آپ کے محنت کرنے پر وہ آ رہے ہیں اور آ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو قرآن آپ لے کے آتے تھے، جو قرآن آپ پر اترتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آپ کے محنت کرتے ہوئے میدانوں میں اس قرآن کو لے کے اترتے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن محنت کرتے ہوئے میدانوں میں نازل ہوا ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے سمجھ میں کیسے آئے. اس کے لیے پھرو، اس کے لیے چلو، اس کے لیے محنت کرو. تو ہمیں اس قرآن میں جو ہماری ہدایت ہے، جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہمیں نصیب ہوگا. ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے. ہدی للمتقین، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہدایت ہمیں ملے گی، جو قرآن میں ہدایت ہے وہ ہمیں ملے گی، لیکن ہمیں اس محنت پر آنا ہوگا. یہ دعوت ہے. آپ نے یہ دعوت دی، مکے کی کوئی گلی نہیں چھوڑی، مکے کا کوئی مکان نہیں چھوڑا، مکے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا جسے آپ نے دعوت نہ دی. بار بار ابو جہل کے پاس جاتے، بار بار، اور ہر مرتبہ ابو جہل آپ کو ایسا نا امید کرتا کہ اسے یقین ہوتا تھا کہ اب میرے پاس نہیں آئیں. ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ اب میرے پاس نہیں آئیں. لیکن وہ اس کو تو اس کا یقین تھا کہ میرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن آپ اگلی مرتبہ جاتے اور اس کے دروازہ کھٹکھٹاتے اور وہ دروازہ کھولتا تو خود بھی حیران رہ جاتا تھا کہ میں نے تو ان سے ایسا برتاؤ کیا تھا لیکن میرے سامنے اس طرح کھڑے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ ہے دعوت، انفرادی دعوت. چل پھر کر کے لوگوں میں دعوت پیش کرنا اور دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان آئیں گے سب کے ذمے ہے یہ دعوت. اس لیے کہ اس دعوت سے ہدایت جڑی ہوئی ہے. ایک یہ کام مکے کے اندر ہوتا تھا اور آپ نے اس کام پر لوگوں کو ڈالا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعوت پیش کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول کر دی. دیکھو ایسا بھی ہوگا، کہیں بھی آپ دعوت لے کے جاؤ گے تو مخالفت ہوگی، ستائے بھی جاؤ گے، بد اخلاقی بھی کوئی کرے گا آپ کے ساتھ،
لیکن کہیں ایسا بھی ہوگا جب یہ مجاہدہ ہوگا اور مجاہدہ ہوتے ہوتے ہم تھکیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ملائے گا جو استقبال کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا اور دعوت قبول کر لی, اور دعوت قبول کرنے کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھے, اسی دن چلے گئے اور جا کر کے اپنے دوستوں کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے ملاقاتیں کی. پہلے دن 4 آدمی, دوسرے دن گئے تو 5 آدمی, 2 دن کے اندر 9 لوگوں کو جو خاص ملنے والے لوگ تھے ان کے پاس جا کے محنت کی, اور 2 دن میں نبی کے بغیر, نبی نہیں ہے ساتھ میں لیکن خود امتی ہو کر کے اب دعوت دینا شروع کر دی. تو جس طرح سے نبی کی دعوت پر ہدایت کو اللہ پاک نے اتارا, اسی طرح امتی کی دعوت پر بھی ہدایت کو اتارا. اب یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے کہ ہم جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود چل پھر کر کے دعوت دے رہے ہیں, اسی طرح جن کو دعوت دی وہ دعوت دیتے ہی کام میں لگ گئے. یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, نہیں, جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا ہے, فوراً چل دیے کام. تو امتی کے ذمہ بھی یہی ہے. اسی طرح دعوت کے ساتھ ساتھ دوسری محنت مکے کے اندر وہ تعلیم کی تھی. تعلیم, ایک عمل دعوت کا, دوسرا عمل تعلیم. یہ تعلیم کیا تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آ رہے تھے, جتنا قرآن نازل ہو رہا تھا, یہ قرآن ان مسلمانوں کی تعلیم کا حلقہ تھا جو اسلام میں داخل ہوئے, جو اسلام میں داخل ہوئے. مکے کے اندر مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیت اللہ جہاں ہے, مسجد ہے, کہ وہاں کام نہیں کر سکتے, مشرکین کا قبضہ ہے ساتھ. ان کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں کچھ ہوگا, یہاں دین کی دعوت دی جائے گی. تو کیا کیا کہ ایک صحابی جن کا نام تھا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا گھر متعین کیا گیا مکے کے اندر, اور سارے مسلمان اس گھر پر جمع ہوتے, اور وہاں جو قرآن نازل ہو رہا تھا یہ قرآن صحابہ کی تعلیم کا حلقہ تھا. اور مکے کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس میں احکام نہیں ہیں, سارے احکام مدینے میں نازل ہو گئے. مکے کے اندر تو وہ قرآن نازل ہوا ہے جس میں ترغیب, جس میں شوق دلایا گیا ہے, جس میں رغبت دلائی گئی ہے, جس میں خوف دلایا گیا ہے, تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ بنے. قرآن کی وہ آیتیں نازل کی گئی. جب اس پر یہ تعلیم کا حلقہ بنا تو ایک طرف دعوت چل رہی ہے, ایک طرف تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے. تو دعوت ہدایت کا ذریعہ ہے, تعلیم ہدایت کا ذریعہ ہے. تعلیم ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہماری تعلیم میں کیا ہے؟ ہماری تعلیم میں قرآن حدیث ہے. ہماری تعلیم میں قرآن حدیث ہے. تیسری کوئی چیز ہماری تعلیم میں نہیں, قرآن حدیث. اور قرآن حدیث ہدایت کا ذریعہ. تو یہ تعلیم کا عمل ہو گیا, مکے کے اندر دعوت کا عمل ہو گیا. مشرکین جیسے مخالف لوگ ہیں اور مکے جیسی سخت جگہ ہے, ان کی مخالفت کے باوجود اور اس سخت جگہ کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت اتار رہے ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں انہی لوگوں کی مخالفت کے باوجود. یہ دعوت ہے اور تعلیم. قیامت تک کے لیے یہ اعمال ہیں. ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ابھی تو جہاز ہے, کچھ دن کے بعد راکٹ آ جائیں گے, آپ آنکھ بند کرو یہاں اور تھوڑی دیر میں کھلے گی جا کر کے کہیں اور. اتنی رفتار کا زمانہ بھی آ جائے گا. اس رفتار کے زمانے کے آنے کے بعد بھی یہی اعمال دعوت اور تعلیم ہدایت کا ذریعہ رہے. جو 1450 سال پہلے جن سے ہدایت دی گئی تھی, قیامت تک انہی سے ہدایت دی جائے گی. یہ ہدایت والے اعمال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمل چالو ہوا ذکر اور نماز کا. ذکر اور نماز, یہ مکے کے اعمال. سارے احکام میں صرف نماز کا حکم مکے میں آیا بس, باقی سارے احکامات مدینے میں آئے. اور مکے میں جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کی شکل مکے میں نہیں, یہ مدینے میں آئی. یہ نماز کی شکل کہاں ہے؟ مدینے میں. مکے میں بیت اللہ کی طرف نہیں, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی. سلام کا جواب دے سکتے تھے, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. یہ ساری شکل ایک مطلق حکم نماز کا آیا, لیکن
نماز بھی آئی اور ذکر بھی آیا. جو قرآن پڑھا جا رہا تھا سب کو بٹھا کر وہ تعلیم تھی, اور اسی قرآن کو تنہائی میں پڑھتے تھے تو یہ ذکر تھا. یہ ذکر تھا. اللہ کا نام لوگوں کے درمیان میں جا کر کے کہتے تھے تو یہ دعوت تھی, اور اللہ کے نام کو تنہائی میں بیٹھ کے اگر کہتے تھے تو یہ ذکر تھا. یہ ذکر اور نماز کا عمل شروع ہوا, یہ ہدایت کا عمل ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عمل کو اپنے گھر میں کرتے ہیں. عبادت کا عمل ہے, عبادت کا عمل ہے. دعوت کا عبادت کا عمل ہے کہ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں, گھر میں تلاوت کر رہے ہیں. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے اور آواز سے پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کی عورتیں اور ان کے بچے گھر کے دروازے پر جمع ہو جاتے تھے. گھر کے دروازے پر اکٹھے ہو جاتے. تو مشرکین نے مشورہ کیا, اور مشورہ کر کے اور کسی کے پاس جا کر کے یوں کہا کہ اپنے ساتھی سے آپ یہ کہو کہ اگر انہیں قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھیں, ان کے آواز سے پڑھنے پر ہماری عورتوں اور بچوں کے دل کھینچتے ہیں. یہ ہدایت والا عمل ہے. یہ عبادت, ذکر اور عبادت. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا جو عمل تھا وہ خدمت کا تھا. صحابہ کا عمل تھا وہ کیا تھا؟ خدمت کا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ, ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کے حالات لے کر آؤ. تو ان کے بھائی آئے, انہوں نے آ کر کے دیکھا تو جا کر کے بتایا کہ یہ ایسی ایسی بات ہے اور یہ بات ہے ساری. تو پھر انہوں نے خود سفر کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, اور دن بھر دیکھتے رہے, تلاش کرتے رہے. حضرت علی نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے اور جس غرض سے آیا ہے وہ غرض پوری نہیں ہوئی, تو اپنے گھر لے گئے. شام گھر میں لے جا کر اپنا مہمان بنایا, کھانا کھلایا, آرام کرایا. اگلے دن ان کو روانہ کر دیا. وہ دن بھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پھر ایسے ہی گھومتے رہے, دیکھتے رہے. بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئی, آپ نہیں ملے. حضرت علی نے دیکھا کہ یہ مسافر اجنبی, اس کی غرض آج بھی پوری نہیں ہوئی, تو پھر اپنے گھر لے گئے اور پھر مہمانی کی اور پھر کھانا کھلایا, آرام کرایا. 3 دن تک یہ ہوتا رہا. یہ تھی صحابہ کی خدمت. وہاں اجنبی آدمی صحابہ کا مہمان ہوتا تھا, کھانا کھلانا اپنا کام سمجھتے تھے. اجنبی آدمی کو, رشتہ دار کو نہیں. وہ ہمارے اندر نہیں ہے اب صفت. ہم تو کھانا کھلانا بھول چکے ہیں. ہم نے تو اس کی جگہ ہوٹل کھولے ہیں. ہوٹل کھولے ہیں. اور ہوٹل کا کیا مطلب ہے؟ ہوٹل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہو تو آ جا, نہیں تو ٹل. ہو اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آ جاؤ, اور نہیں تو ٹل جاؤ. یہ ہم نے کیا ہے. صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. وہاں تو اجنبی آدمی, وہ جو مسافر تھا, اجنبی آدمی تھا, وہ مہمان ہوتا تھا. وہ مہمان ہوتا تھا. تو صحابہ نے بے غرض خدمت کی ہے. وہ مہمانداری ان کی جو اس وقت تھی وہ آج بھی ان کی نسلوں میں ہے. وہ خدمت. اگر کوئی اجنبی آدمی, اس کی شام جس گھر کے سامنے ہو جاتی تھی وہ اس گھر کا مہمان ہوتا. وہ اس گھر کا مہمان ہوتا تھا. مکے کے اندر ایک بازار لگتا تھا, مدینے میں ایک بازار لگتا تھا اونٹوں کا خریدنا بیچنا ہوتا تھا. ایک شخص اونٹ خریدنے کے لیے آئے اور ایک شخص اپنا اونٹ بیچنے والے تھے. ان کا اونٹ اچھا تھا, آپس میں بات کی. اونٹ اچھا تھا لیکن بھاؤ پر بات نہیں بنی. قیمت زیادہ لگ رہی تھی, ان کو نہیں دیا. پورے دن بازار میں گھومتے رہے. شام کو دیکھا کہ ایسا اونٹ نظر نہیں آیا. اس ارادے سے چل دیے ان کی طرف کہ یہ اونٹ لے لوں گا, یہ اچھا ہے. قیمت کہ جو کہہ رہے ہیں وہ دے دوں. جب پہنچے تو ان سے کہا کہ وہ تو اپنے گھر چلے گئے. ان کا اونٹ بکا نہیں تو اپنے گھر چلے گئے. انہوں نے گھر کا پتہ لیا اور چل دیے. پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. جب شام ہو گئی اور اندھیرا ہوا تو ان کے گھر پر پہنچے تو اب انہوں نے کوئی بات خریدنے بیچنے کی نہیں کی. اپنے گھر پہ ان کو مہمان بنایا اور پھر ان کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر ان کو آرام کرایا. اور فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھے تو اب ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کیا غرض ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غرض یہ ہے کہ جو اونٹ آپ کا ہے اسی قیمت میں لینے کو تیار ہوں,
انہوں نے کہا کہ جب آپ گھر میرے شام میں آئے تو میرے مہمان بن گئے، جب میرے مہمان بن گئے تو آپ کی مہمانی میں نے اسے ذبح کر کے آپ کو کھلا دیا، آپ کی مہمانی میں ذبح کر کے کھلا دیا۔ حالانکہ کوئی بھی آدمی بازار میں اگر سامان بیچنے جا رہا ہے تو اپنی کسی ضرورت سے جا رہا ہے، کوئی تقاضا ہوگا گھر میں ان کو تو اونٹ بیچ کے اس کام کو کرتے ہیں، لیکن مہمان کی اتنی قدر تھی، اجنبی آدمی ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن کھانا کھلانا ان کا یہ تھا۔ تو 3 دن تک پوچھا نہیں اور مہمان بنا کے ابو ذر غفاری کو لے جاتے رہے اور انہیں کھانا کھلاتے رہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا غرض ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری یہ غرض ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ چلو، تو چلے ان کو لے کر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت علی ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اٹھایا تھا، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اٹھایا تھا، وہ حضرت علی جو طاقت میں مشہور ہیں، وہ طاقت میں مشہور ہیں، قوت اور طاقت میں مشہور ہیں، سمجھے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ چلو، لیکن اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ آپ میرے ساتھ ہو تو میں استنجے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں، تم چلتے رہو۔ اسے کہتے ہیں مخالف ماحول میں کام کرنے کی ہمت، مخالف ماحول میں کام کرنے کی ہمت، کہ کام تو ہو خبر نہ ہو، کام تو ہو خبر نہ ہو۔ تو چلے لے کر کے اور جا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جاتے کے ساتھ ہی جب خدمت میں حاضر ہوئے صرف چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کہ یہ وہ نورانی چہرہ ہے، یہ وہ مبارک چہرہ ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ۔ یہ تھا مکے کے اندر محنت کا ماحول، یہ تھی محنت۔ اللہ پاک نے یہ محنت کے اعمال دے کر آپ کو بھیجا، دعوت دے کر بھیجا، تعلیم کے ساتھ بھیجا، ذکر اور نماز کے ساتھ بھیجا۔ یہ خدمت اس طرح یہ خدمت کی صفات اپنے اندر پیدا کی۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر دین کی تعمیر ہوئی ہے، جن بنیادوں پر دین کی تعمیر ہوئی ہے۔ اگر یہ بنیادیں اگر ہم اپنے اندر سے ان بنیادوں کو نکال دیں گے تو دین حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آنا مشکل ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بس ہم اپنے مجمع سے جو ہمارا مجمع ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو محنت ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے، یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک محنت ہے جس محنت کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس محنت کو اپنا کام بنانا ہے، اس محنت کو اپنا کام بنانا ہے۔ نظام الدین بنگلے والی مسجد ایک جنگل میں مسجد تھی۔ کہاں تھی؟ جنگل میں مسجد تھی جہاں سے مسافر گزرا کرتے تھے۔ اس جنگل کی مسجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم رہا کرتے تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب، بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ انہیں امامت کے لیے لایا تھا، اور یہ مسجد بہادر شاہ ظفر کے سمدھی کی مسجد ہے، تھی نواب ثریا جان، اس کا یہ بنگلہ تھا، اس کی یہ مسجد تھی، جو آخری بادشاہ تھا مغلوں کا۔ انتقال کے بعد پھر جو لوگ تھے وہ گئے اور جا کر کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حضرت رہا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے جا کے خوشامد کر کے حضرت کو یہاں گئے۔ یہاں آئے تو وہ بے چینی اور بے قراری، تب جا کے اس بنگلے والی مسجد سے کام شروع کیا۔ اور یہاں کی شروعات کیا تھی؟ یہاں کی شروعات کیا تھی؟ دعوت۔ کہاں سے شروعات کی؟ دعوت۔ دوسری چیز تعلیم، تیسری چیز استقبال، وہاں استقبال۔ میں نے آپ سے صبح تعلیم میں کارگزاری میں عرض کیا کہ نظام الدین بنگلے والی مسجد میں استقبال کے لوگ کون کون ہوا کرتے تھے؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہندوستان الگ نہیں ہوا تھا پاکستان سے، سارا ملک ایک تھا، سارا ملک ایک تھا۔ حاجی صاحب کا گاؤں وہیں ہریانہ میں کرنال کے پاس ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر کے رہنے والے تھے، سمجھے؟ باقی مولانا سعید احمد خان صاحب مکی کا گاؤں سہارنپور کے پاس تھا، مولانا عبید اللہ صاحب بلیا کے رہنے والے تھے۔ یہ سب جمع تھے
نظام الدین میں، اور یہ سب حضرت معین اعظم کے ساتھ تھے سر اس مسجد میں۔ ایک ایک مسلمان کا انتظار کرتے، اس آنے والے کا استقبال کرتے، اس کو مسجد میں لیتے، اسے دعوت دیتے، تعلیم کے حلقے میں اسے جوڑتے۔ یہ تھا، یہی بنیاد تھی کام۔ آگے جا کے نظام الدین سے تھوڑا سا آگے چلو گے تو آگے جا کے پرانا قلعہ ہے، اب وہ چڑیا گھر بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہ پرانا قلعہ ہے۔ دلی شہر 10 کلومیٹر دور ہے نظام الدین سے، جہاں سے دلی گیٹ شروع ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یہ قلعہ۔ حضرت معین صاحب علیہ جاتے وہاں سے، مرکز سے، نظام الدین مسجد سے جاتے شہر، تو انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پرانے قلعے کی جو دیواریں ہیں اس کے نیچے کچھ ڈاکو رہتے ہیں، اور وہ سارے مسلمان۔ جب انہیں اس کا علم ہوا تو بہت فکر ہوئی، تو معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر کے سڑک چھوڑ کر کے قلعے کی دیوار کے سے نیچے نکلتے تھے، جہاں ان کے ٹھہرنے کی چھپنے کی جگہ تھی، اور وہاں ان کو دیکھ کر کے سلام کرتے اور سلام کر کے نکل جاتے۔ جب شہر سے واپس آتے پھر اسی راستے کو پکڑتے اور واپسی میں بھی ان کو سلام کر کے آتے۔ جب متعدد مرتبہ یہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں پھر سوچا، جو ڈاکو تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہمیں مولوی صاحب ہیں جو ہمارے پاس سے نکلتے ہیں، یہ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر میں کیا نیت ہے ہم معلوم نہیں، ہمیں کون سلام کرنا ہے، ہم ڈاکو ہیں۔ لیکن معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک غم تھا، ایک بے قراری تھی۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے پیر فقیر ہیں وہ دنیا میں جا کے دین پھیلائیں، میری مسجد میں جتنے چور، جتنے ڈاکو، جتنے سماج سے گرے ہوئے لوگ ہیں، میری مسجد میں ان سب کو بھیج دو، میں ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی امید پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا تو یہ رجحان تھا، ایک ایک مسلمان کی قدر کرتے تھے، ایک ایک مسلمان کا اتنا اکرام کرتے تھے مولانا کہ وہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کیا یہ میرے رشتے دار ہیں، کیا مجھے پہلے سے جانتے ہیں جو مجھ سے اس طرح مل رہے ہیں۔ تو ڈاکو نے ہمت کر کے کہا کہ جب آئیں گے تو سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اس دفعہ جب گزرے تو انہوں نے روک لیا، کہا کہ رک جاؤ، کیا بات ہے، آپ ہم سے سلام کیوں کرتے ہیں، ہمارے پاس سے گزر کے جاتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ گنہگار کون ہوگا۔ ڈاکو ڈکیتی ڈالتے ہوئے یا چور چوری کرتے ہوئے اس کے دل میں اس کا تو احساس ہوتا ہے کہ برا کام ہے۔ حضرت معین صاحب نے فرمایا، ان سے ایک ہی بات کہی، صرف سارے جتنے کی ٹولی تھی اسے ایک بات کہی کہ دیکھو وہ سامنے میری مسجد ہے، وہ سامنے میری مسجد ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری مسجد میں آ جاؤ، بس ایک بات، میں چاہتا ہوں کہ تم میری کہاں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ آج تو ہم اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ کسی مسلمان سے اگر ملیں تو اسے مسجد لائیں یا نہ لائیں، مسجد میں لانا کون سا مسلک ہے، ہم تو اس کو الجھے ہوئے، ہم تو اسی اختلاف پہ پڑے ہوئے کہ مسلمان کو مسجد میں لائیں یا نہ لائیں۔ وہاں حضرت ان سارے ڈاکوؤں سے مل کر کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سامنے میری مسجد ہے، تم میری مسجد میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن وہ سب تیار ہوئے، نہائے دھوئے، جیسے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے اور جا کر کے مسجد میں سب گئے۔ صبح سے لے کے شام تک حضرت نے ان کا ایسا استقبال اور ایسا اکرام کیا کہ شام ہوتے ہوتے جتنے ڈاکو تھے زندگی بھر کی ڈکیتی سے توبہ کر۔ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کیا ہے، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو میرا آپ کا گھر نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی کو لاؤ گے تو اس کا اکرام کس کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والے کا جو اکرام کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اسے آئینہ دکھاتے ہیں، آئینہ، کہ میرے بندے تو دیکھ تو کیسا ہے۔ مسجد کے باہر تو سبھی کو دیکھ رہا ہے، تو جب کبھی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو جب اللہ تعالیٰ اسے اس کا آئینہ دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دو جانوں بیٹھ کر کے مسجد کے اندر اور ہاتھ اٹھا کے یوں کہتا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کرو۔ یعنی کہ جب اللہ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اسے
گناہوں پر توبہ کی توفیق دیتے جو باہر نہیں ملتی، اس لیے لاؤ کہ مسجد تبدیل ہونے کی جگہ ہے، مسجد بدلنے کی جگہ ہے، مسلمان کے رہنے کی جگہ ہے، مسجدیں آباد ہونے کی جگہیں ہیں، مسجدیں فرشتوں کے رہنے کی جگہیں ہیں، مسلمان اپنا وقت مسجد میں گزارے۔ حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم جتنے ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، ہمارے اندر جو فتنے بھرے ہوئے ہیں آج، یہ جو ہمارے آپ کے اندر بگاڑ ہے، یہ بگاڑ بازاروں کی وجہ سے ہے، یہ بگاڑ خالی وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے ہے، یہ بگاڑ خالی وقت کو جو ہے وہ جو دوسرے کام ہیں ان میں مشغول کرنے کی وجہ سے ہے۔ گھر کی وجہ سے بگاڑ نہیں آتا، کاروبار کی وجہ سے مسلمان نہیں بگڑتا، گھر کاروبار مسلمان کو نہیں بگاڑتے، مسلمان بگڑ رہا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا وقت محفوظ ہو اور اس کا وہ وقت مسجد کے ماحول میں گزرے۔ ایک مسلمان مسجد کے ماحول میں وقت دے گا، اس کی زندگی میں وہ صفات پیدا ہوں گی جو بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، وہ خوبی اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دے گا مسجد کی برکت سے۔ کوئی مسجد معمولی جگہ ہے؟ اس لیے یہ محنت تھی۔ جب آپ نے محنت کی مکے کے اندر 13 سال، جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کر کے سب سے پہلے جب گئے ہیں تو سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا ہوا ہے۔ مدینے میں جا کے سب سے پہلا کام مسجد بنائی، آپ کے لیے مسجد بنائی، اور پھر وہ اعمال جو مکے کے اندر سڑکوں پر ہو رہے تھے، وہ اعمال جو مکے کے اندر چھپ کر کے گھروں میں ہو رہے تھے، وہ اعمال جو مکے کے اندر گلیوں میں ہو رہے تھے، ان اعمال کو مسجد میں قائم کیا گیا، ان اعمال کو مسجد میں قائم کیا گیا۔ بھائی دوستوں، اس لیے کہ ان اعمال کے بغیر ہمیں ہدایت کے لیے یہ اعمال چاہیے، یہ اعمال ہدایت والے اعمال ہیں، دعوت اور تعلیم، ذکر اور نماز اور یہ خدمت جو ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں، نصارہ، چاروں سمت اور چاروں اقوام۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ان اعمال میں لگے، مسلمان اپنے آپ کو مشغول ان اعمال میں کرے، اس سے ماحول بنے گا۔ ایک مسجد آپ دیکھ لو، سمجھے گی، ایک مسجد سے ایک دوسری مسجد بنی، دوسری سے تیسری مسجد بنی، ایک مسجد بنی دلی کے اندر نظام الدین، وہاں صبح سے لے کے شام تک اعمال، اس مسجد سے بنی رائے گڑھ کے اندر جو مسجد ہے، یہ ایک مسجد تھی اور یہ چھوٹی سی مسجد تھی، اور یہ میوات کے میاں جی عبداللہ تھے، ان کی تھی۔ کس کی تھی مسجد؟ میاں جی عبداللہ۔ جب پارٹیشن ہو گیا اور دلی اور سب جگہ کے لوگ ادھر منتقل ہو گئے اور ادھر کے لوگ ادھر منتقل ہو گئے، لوگوں کا آنے جانا ہوا، تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجت اللہ صاحب سے فرمایا کہ جن لوگوں پہ تم یہاں محنت کر رہے تھے وہ لاہور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے، تو تم بھی چلے جاؤ، اب جا کے میں محنت کرو کہ کہاں ٹھکانہ بنائے، کہ ٹھکانہ بناؤ کہ میاں جی جو میوات کے تھے ان کی زمین تھی، یہ میاں جی عبداللہ، یہ سارا رائے گڑھ میواتیوں کا ہے۔ رائے گڑھ ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں؟ سب میواتی رہتے ہیں۔ تو میاں جی عبداللہ کی مسجد تھی۔ حضرت نے فرمایا حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جماعت بنا کے روانہ کیا کہ جاؤ، بھوک آئے گی روٹی مت مانگنا، بھوک آئے گی روٹی مت مانگنا، اور بیماری آئے گی دوا مت مانگنا، بھوک آئے تو اللہ سے بندوں کی ہدایت مانگنا۔ بیمار ہو جاؤ تو اس بیماری میں رو رو کر کے سسک کر کے اللہ کے بندوں کی ہدایت مانگنا۔ یہ ہدایت دے کے روانہ کیا۔ ایک مسجد بنی وہاں، ایک مسجد بنی یہاں، اور پھر اسی سے بنی بنگلہ دیش کے اندر۔ یہ مسجدیں بنی، یہ مسجدیں کیا بنی ہیں کہ ان مسجدوں میں صبح سے لے کے شام تک اعمال ہیں،
فجر کے بعد عمل ہے، ظہر کے بعد عمل ہے، دن میں 10 بجے عمل ہے، ظہر عصر کے بیچ میں عمل ہے، عصر مغرب میں عمل ہے، مغرب عشاء میں عمل ہے۔ ایک مسجد سے کتنی دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ اگر ایک مسجد کی آبادی ہو جائے صحیح رخ پر اور ایک مسجد میں اعمال کی ترتیب قائم ہو جائے تو کتنی ہدایت پھیلے گی۔ ایک مسجد کی برکت دیکھو آپ بھائی دوستوں، دیکھو اس محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہماری مسجدیں مسجد نبی کے معمول پر۔ میں عرض یہ کرنا تھا کہ یہ محنت کی شروعات تھی مکے کے اندر اور پھر مدینے کے اندر مسجد بنی، وہاں اعمال شروع ہوئے، یہ محنت تھی۔ 100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا اور اس کام کی شروعات ان 4 چیزوں سے ہوئی۔ کتنی چیزوں سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، ذکر اور نماز سے اور خدمت سے۔ آج امریکہ میں بات پہنچ گئی، افریقہ میں بات پہنچ گئی، آسٹریلیا میں بات پہنچ گئی، جتنے بر اعظم ہیں سب جگہ بات پہنچ گئی، سمجھے؟ اور کوئی رواجی طریقہ استعمال نہیں کیا، قدم بقدم، سینہ بسینہ، سمجھے؟ بے پڑھے سے بے پڑھے لکھے لوگ اس کام میں چلے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جنہیں لکھنا نہیں آتا، اور سر سے لے کے پیر تک آپ اس میں نظر مارو گے تو کہو گے یہ کسی مدرسے میں پڑھانے والے ہیں یا کسی مسجد کے امام ہیں۔ ان کی زندگی میں سنتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ انہیں کھڑے کر دو تو جنازے کی نماز پڑھا دیں گے، آپ انہیں کھڑا کر دو تو یہ امامت کر لیں گے۔ کون تھے یہ لوگ؟ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایسے بنے۔ یہ وہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا جس طریقے کے اندر یہ ساری باتیں یہ چلی تھی اور پورا دین اسی طریقے پر زندگیوں میں داخل ہوا۔ بس بھائی دوستوں، دیکھو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہمارے پاس اسباب تو ہیں لیکن اس محنت سے ہم دور چلے گئے جس محنت پر اللہ کے نبی نے ہمیں ڈالا۔ ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% اس محنت پر لائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اسی کے لیے اپنی مسجدوں کو نمونہ بناؤ، سمجھے نا؟ 2 ترتیب ہے اس کام کی جس پر ہمیں جمنا ہے، 2 ترتیب، ایک ہے مقامی کام اور دوسری ترتیب ہے خروج اور مقامی کام۔ خروج میں ایک نصاب ہے 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے، چلہ 3 دن، سمجھے نا؟ بیرون ملک 5 مہینے بھی ہیں، 7 مہینے بھی ہیں۔ اگر کوئی 7 مہینے دینا چاہتا تو ہم اس کی قربانی میں کمی نہیں کریں۔ 5 مہینے بھی ہیں، سال، 2 سال، 3 سال علماء کے لیے یہ خروج کے نصاب ہے۔ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے، 40 دن، 3 دن، اس نصاب میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ ہر سال ہمارا وقت لگے، ہر سال خروج ہو، ہر مہینے ہمارا وقت لگے، ہر مہینے خروج ہو۔ یہ خروج میں یہ نصاب ہے ہمارا۔ اور پھر جب واپس آ جائیں تو مقامی کام کا ایک نصاب ہے۔ مقامی کام کا ایک نصاب ہے۔ مقامی کام کا نصاب کیا ہے؟ روزانہ اپنی مسجد سے جڑنا، مسجد نہیں ہے کوئی ٹھکانے سے جڑنا، اور اس میں روزانہ 3 اعمال، ہفتے میں 1 عمل، مہینے میں 1 عمل، 5 اعمال، 5 اعمال، یہ ہمارے مقام کا نصاب ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ پابندی سے روزانہ ہم اپنی مسجد میں مشورہ، پابندی سے روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم، اور پابندی سے روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا اور مسجد کو وقت دے کر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا۔ یہ 3 کام روزانہ ہے۔ ایک کام ہفتے کا ہے، ہفتے کے 2 گشت، اور ایک کام مہینے کا ہے، مہینے میں 3 دن۔ بس اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ دیکھو خروج اور مقامی کام میں اعمال کی تبدیلی نہیں ہوگی، یاد رکھو آپ، اعمال وہی ہیں۔ خروج میں جائیں گے تو 4 اعمال ہیں، خروج میں جائیں گے تو کتنے اعمال ہیں؟ 4 اعمال۔ فجر کے بعد پوری جماعت دعوت میں رہے گی، فجر کے بعد پوری جماعت کہاں رہے گی؟ دعوت میں، اور دعوت سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم میں رہے گی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھی انفرادی طور پر ذکر اور نماز کے تقاضوں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور جماعت میں نکل کر چھوٹا بڑا، عام خاص، امیر غریب، سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کام خود کرے، اپنے کام خود کرے اور دوسروں کے کام میں مدد کرے۔
دوسرے کام میں مدد کرے. اسے کہتے ہیں خدمت. اسے کہتے ہیں خدمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ, جماعت تھی آپ کی پوری, آپ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک منزل پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور سب کو بلایا مشورے کے لیے. بھائی آؤ مشورے کے لیے. مشورہ شروع ہو گیا. آپ نے مشورے میں ذمہ داریاں طے فرمائی. کھانا کون پکائے گا, کھانا کون پکائے گا, پانی کون بھر کے لائے گا, اونٹوں کو لے جا کے کون چرائے گا. اور آخر میں سب جب ذمہ داری تقسیم ہو گئی تو آخر میں آپ نے فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں. سنو, جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا. تو جانثار صاحب آپ کے ساتھ تھے. کہیں یا رسول اللہ آپ, تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, اللہ تعالیٰ سے جس اجر کے لینے کے تم محتاج ہو اس اجر کے لینے میں اللہ تعالیٰ سے میں مستغنی نہیں ہوں, مجھے بھی چاہیے. خدمت, جس کو ہم بہت گرا ہوا کام سمجھتے ہیں, یہ میری حیثیت کے سے جو ہے وہ کام نیچا ہے, میری حیثیت بڑی ہے اور یہ خدمت کا کام نیچا ہے. نہیں, بڑے بڑے جتنے لوگ بنے ہیں وہ سب اسی راستے سے بنے ہیں. بڑے بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی فجر کی نماز سے پہلے ایک بڑھیا جس کے جسم میں کوڑ تھا اس کی خدمت کر کے, اس کے گھر کی صفائی کر کے, اس کے سارے کپڑے بدلوا کر اور اس کے ساری ضرورت کو پورا کر کے فجر کی نماز سے پہلے آ جایا کرتے تھے. کسی بڑے نے یہ کام نہیں چھوڑا. خدمت وہ عمل ہے, خدمت وہ عمل ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے کام خود کرنا اور دوسرے کام میں ہاتھ بٹانا. جو خدمت اجر پر ہے اس میں ہدایت ہے, جو خدمت اجر پر ہے اس میں ہدایت ہے, نور ہے. اور جس خدمت میں اجرت ہے اس میں خالی پیسہ ہے اور کچھ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہوٹلوں میں کھانا پکاتے ہیں, ان کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے ہیں, ان کے دین کا پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو سڑک پہ جھاڑو لگاتے ہیں, تو جھاڑو لگائی جا رہی ہیں, کھانا پکایا جا رہا ہے, کھانا کھلایا جا رہا ہے, سارے کام خدمت کے دنیا میں ہو رہے ہیں, لیکن اجر پر نہیں ہے, اجرت پر ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کے جس کے 50 آدمی نوکر ہیں, جس کے 50 آدمی نوکر ہیں, وہ چولہے کے پاس بیٹھ کے اور ہنڈیا میں پتیلا رکھ کر کے اس میں دال پکانے میں لگا ہوا ہے, دال پکانے میں لگا ہوا ہے. اور وہ بیچارہ اتنا مالدار آدمی, اسے دال پکانے نہیں آتی, اس نے پانی بھر دیا دال میں. چاول لیے تو اس میں بھی پانی بھر دیا, دال لی تو اس میں بھی پانی بھر دیا. دونوں پتیلے پانی سے فل ہیں. اب چاہے ان میں انہیں کھا لو یا وضو کر لو, لیکن دونوں دال اور چاول کا پانی اس نے پلیٹ میں اتار کے جب دسترخوان پہ رکھا تو ساتھیوں نے جب ہوٹ لگایا تو اسے پی کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ ہے جماعت کا کام اللہ کے راستے میں. اس پانی میں بھی وہ ذائقہ ہے, اس لیے کہ یہ پانی جو بنا ہے یہ خدمت کی نیت سے بنا ہے, اور ہوٹل کا جو کھانا ہے وہ بیچنے کی نیت سے. نیت کا فرق ہے, نیت کا فرق ہے. اس کا جذبہ ہے کہ میرے ساتھی کھانا کھا لیں اور یہ کھانا اچھا بن جائے, بھلے ہی وہ پانی ہے, اس میں بھی ذائقہ ڈال دیتے ہیں اللہ پاک. ہاں, آپ مراکز میں جاؤ نا, نظام الدین جاؤ, رائے منڈ جاؤ, ککرائل جاؤ, تو وہاں کیسے سالن ملے گا؟ پانی والا ملتا نہیں ملتا. ہاں, اس پانی میں بھی ذائقہ ہے. تو لوگ بڑے بڑے لوگ لائن میں لگ کے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں یہاں کھانا مرکز کا کھانا. یہ ذائقہ ہے جو کہ خدمت کی نیت سے, کھلانے کی نیت سے بنا ہے, بیچنے کی نیت سے نہیں. تو اس لیے خدمت کے کام اللہ کے راستے. تو یہ 4 اعمال 4 مہینے تک, 4 اعمال 40 دن تک, 4 اعمال 3 دن تک, ان اعمال کے علاوہ اللہ کے راستے میں کوئی کام نہیں. صبح سے لے کے شام تک اسی مشغول رکھتے ہیں, اور اسی کی برکت سے ہدایت ملتی ہے. ایک آدمی بے پڑھا لکھا گیا اللہ کے راستے میں, جب واپس آیا ہے تو اس کا پورا حلیہ بدلا ہوا تھا, اور جب گھر میں تھا تو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اب آیا ہے تو تہجد کا پابند ہے. یہ نوافل, یہ فرائض, یہ سنتیں, یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ نہیں اچھے کھانوں نے دی ہے, اچھے مکان نے دی ہے کہ نہیں. کھانوں کا مجاہدہ ہوتا ہے,
ہم زمین پہ سلاتے ہیں، پلنگ پہ نہیں سلاتے، ہم چٹائی پہ سلاتے ہیں، گدے پہ نہیں سلاتے، دال چاول کا پانی پلاتے ہیں، ایسی جگہ تشکیل ہوتی ہے کہ رات بھر مچھر کاٹتے ہیں، ایسی جگہ تشکیل ہوتی ہے کہ لائٹ نہیں ہے، دن بھر پسینے میں ڈوب کے تعلیم کرتے ہیں، اس کے بعد بھی تہجد کے پابند بنتے ہیں۔ یہ ہدایت ملی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعوت اور تعلیم ہمیں لے کر آئے، جو ذکر اور نماز ہمارے لیے لے کر آئے، جو خدمت کے کام ہمارے لے کر آئے، ان اعمال میں لگنے کی برکت سے زندگی بدل گئی۔ ان اعمال کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ ہدایت نہیں ہوگی تو دین پر نہیں چلے۔ کون تیار ہے؟ کر لیں گے اور اس کی پابندی روزانہ اپنی مسجدوں میں کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے کہ روزانہ مشورہ، روزانہ مشورہ۔ دیکھو مشورہ آپ کی نیت کا اثر پڑے گا، یہ مشورہ جماعت والوں کا نہیں ہے، یہ مشورہ سارے محلے والوں کا ہے، جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے مشورے سے متعلق ہیں۔ سب مسلمانوں کو دعوت دو، مشورے بیٹھ جائیں، چاہے کوئی وقت دے رہا ہو نہ دے رہا ہو، چاہے کوئی جماعت میں گیا ہو نہ گیا ہو، مشورے میں سب بیٹھے۔ مشورہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ مشورہ اس لیے ہے جو بیٹھے گا اس کے اندر فکر پیدا ہو، اپنے ساتھ جوڑ، جو کام کل ہوا تھا اس کی کارگزاری سب کے سامنے لاؤ، جو کام آج کرنا ہے اس کے تقاضے سب کے سامنے لاؤ۔ یہ مشورہ، کوئی نیا آدمی بیٹھے گا تو وہ سنے گا کہ ان کی کارگزاری کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، اسی کا اثر اس پر پڑے گا۔ اس لیے مشورے میں سب کو جوڑو۔ تعلیم، روزانہ مسجد میں تعلیم عمل ہے ہدایت کا، تعلیم عمل ہے ہدایت کا، اور ہم سمجھتے ہیں اسے معلومات کا، ہم سمجھتے ہیں اسے معلومات کا۔ جب ہمارے لوگ پرانے ہو جاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے چلہ لگاتے مشوروں میں ذمہ دار بنتے جب وہ سمجھتے کہ میں پرانا ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تعلیم نئے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ تعلیم نئے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھو، ہم سب جانتے ہیں، ہم تو بہت 50 سال سے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پرانے سے پرانا آدمی بھی تعلیم کا پابند بنے گا اور تعلیم کا اہتمام کرے گا۔ نئے لوگوں میں تعلیم میں بیٹھنے کا شوق پیدا کرنا، اور پرانے لوگ اپنے عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائیں وہ تعلیم کے حلقے کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ تعلیم عمل ہدایت کا ہے، اور ہدایت کے لیے ہم موت تک محتاج ہیں۔ موت تک ہدایت کی دعا ہے تو موت تک ہدایت کے لیے محنت ہے۔ اس لیے ہم مسجد کے اندر جو تعلیم ہوگی دونوں کتابوں سے ہوگی، ایک دن فضائل اعمال اور ایک دن منتخب احادیث، دونوں کتابوں سے تعلیم کا اہتمام مسجدوں کے اندر۔ اس طرح ہم مسجدوں کے اندر کم سے کم دیکھو، میں نے آپ سے عرض کیا، آدمی گھر کاروبار میں 8 گھنٹے دے، کاروبار میں 8 گھنٹے دے، گھر میں 8 گھنٹے دے، اور بچے ہوئے 8 گھنٹے مسجد میں دے، بچے ہوئے 8 گھنٹے مسجد میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر کے 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے، گھر کے 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے، اور باقی جو بچے گا وقت اس میں اور ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ 8 گھنٹے گھر میں دو، 8 گھنٹے کاروبار میں دو، اور بچے ہوئے 8 گھنٹے کہاں دو؟ مسجد میں۔ تو مسجد میں دو، اور مسجد میں روزانہ مسجد کی جماعت کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم کے لیے بیٹھے، کم سے کم، اس لیے کہ تعلیم ہدایت کا عمل ہے۔ ہم گھر اور کاروبار میں جو وقت دے رہے ہیں، اور وقت دینے سے وہاں جو غفلت پیدا ہو رہی ہے، اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے مسجد اور تعلیم کا حلقہ ہے۔ ہاں، کاروبار کرنا بھی حلال ہے، کاروبار کرنا بھی حلال ہے، اور گھر میں وقت دینا بھی حلال ہے۔ حلال میں لگنے سے بھی غفلت آتی ہے، حلال میں لگنے سے بھی آدمی دکان پہ بیٹھے گا، خریدے گا، بیچے گا، بولے گا، سنے گا، دیکھے گا، تو اب آدمی اپنے حلال کام میں ہے، لیکن حلال کام میں رہنے سے بھی کیا آتی ہے؟ غفلت۔ آدمی اسباب سے جب تک جڑا رہے گا تو وہ غفلت آتی رہے گی۔ اعمال اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ اعمال میں لگنا اللہ کی ذات میں لگنا ہے، اعمال میں لگنا اللہ کی ذات میں لگنا ہے۔
اعمال میں لگنا اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. اسباب میں لگنے سے اس لیے غفلت آتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں رہتا, استحضار نہیں ہوتا. آدمی اس سے نکل کے نماز میں آئے گا تو نماز میں اللہ کا دھیان آئے گا, نماز میں آدمی اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا تو نماز میں نور آئے گا. جب بازار میں جائے گا تو وہاں غفلت ہے. تو آدمی حلال کام کرنے بھی جائے گا تو وہاں بھی غفلت آتی ہے. گھر کے کاموں میں لگتا ہے تو وہاں بھی غفلت آتی ہے. اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے مسجد میں تعلیم, اس تعلیم میں اتنی دیر بیٹھیں تاکہ اگر ہم بازار میں 8 گھنٹے لگے تو کپڑے میلے ہو گئے, بازار میں 8 گھنٹے گئے تو جسم میں پسینہ آ گیا, کپڑے دھل جائیں گے صابن سے, پسینہ دھل جائے گا پانی سے, دل پہ جو رنگ دل پہ جو دھول آئی ہے وہ کہاں سے دھلے گا, وہ اسے کون دھوئے گا؟ اس کے لیے مسجد, اور اس کے لیے مسجد میں تعلیم, قرآن حدیث. اس لیے بیٹھو روزانہ مسجد کے اور تعلیم میں بیٹھو. تعلیم میں 2 چیزیں ملیں گی, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں پیدا ہوگا اور اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں پیدا ہوگا. تعلیم میں 2 باتیں, یہ یقین ملے. تعلیم میں بیٹھ کے سننا, یہ سننا ایمان کو بنانے کے لیے ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایمان بالغیب سننے سے بنے گا, دیکھنے سے نہیں. ایمان بالغیب کیسے بنے گا؟ سننے سے بنے گا, دیکھنے سے نہیں. اگر دیکھ لیا تو غیب نہیں رہا. بنا دیکھے اس کا یقین کرنا, سن کر کے اس کا یقین کرنا, یہ ہے ایمان بالغیب. اس لیے تعلیم میں بیٹھو, ایمان بالغیب. تو اہتمام سے تعلیم, اسی تعلیم کو اپنے گھر میں صبح جو 9:30 کی نشست تھی اسی لیے تھی کہ گھر کے اعمال کیا ہوں. تو گھر کے اعمال یہ کہ گھر میں تعلیم ہو. گھر کے اعمال کیا ہے؟ گھر میں ایک مسجد کی تعلیم, ایک گھر کی تعلیم. گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ, روزانہ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا سیکھنا سکھانا. یہ قدیم عمل ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کا سیکھنا گھروں میں کون سا عمل ہے؟ یہ قدیم عمل ہے. حضرت عمر کی بہن اپنے گھر میں قرآن سیکھ رہی ہے. حضرت عمر کی بہن کہاں سیکھ رہی ہے قرآن؟ کہاں سیکھ رہی ہے قرآن؟ گھر میں سیکھ رہی ہے. قدیم عمل ہے. گھر کی تعلیم قدیم عمل ہے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا سیکھنا سکھانا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے 4 مہینے لگ جائیں گے. ہمارے اوپر, ہمارے سر پہ ٹوپی ہوگی, ہمارے جسم پہ کرتا ہوگا, لیکن بیوی کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. کون سنے گا اس کی سورہ فاتحہ؟ بیوی کی نماز کون سنے گا؟ کون سنے گا؟ ہمیں آپ کو بیٹھ کے سننی ہے. بیوی ہماری ہے تو ہم سنیں گے. آپ کی اگر سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے اور بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے تو سیکھ لو, اور بیوی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں تو سکھا دو. کون سکھائے گا بھائی؟ بیوی کے کپڑے اس کے ذمہ دار ہم, بیوی کی جوتیاں اس کے ذمہ دار ہم, بیوی کے زیور وہ ہمارے ذمے, بیوی کے لیے میک اپ وہ ہمارے ذمے, اور بیوی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے وہ کس کے ذمے؟ وہ کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے. ہاں, اب یہ سوچ رہے کہ گھر میں سکھائیں نہ سکھائیں, اب اس سوچ میں لگے ہوئے کہ گھر میں سکھائیں. یہ سکھانا ہر ایک کے ذمے ہے. یہ سکھانا ہر ایک کے ذمہ ہے کہ گھر والوں کو قرآن سکھاؤ. جو بچہ گود میں ہے وہ گود کا بچہ بھی تعلیم میں بیٹھے. اس تعلیم پر جو اللہ کی رحمت ہے یہ بچہ اس رحمت میں رہے گا. تو گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا, گھر میں روزانہ کتاب پڑھنا, دونوں کتابوں سے تعلیم, روزانہ کتاب پڑھنا. گھر میں روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ, 6 صفات کا مذاکرہ. اللہ کی بڑائی پہلا نمبر. گھر میں روزانہ اللہ کی بڑائی بولی جائے, گھر میں روزانہ اللہ سے ہونے کو بولا جائے, گھر میں روزانہ اللہ کے ایک ہونے کو بولا جائے. ایمان کی بات, ایمان کی بات کرو. ہم اپنے گھر میں ایمان کی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یوں کہتے ہیں پہلے حکومت دلا دو جب ہم دین پھیلائیں گے. پہلے کیا دلا دو؟ پہلے حکومت دلاؤ پھر ہم دین پھیلائیں گے. تو آپ کی حکومت آپ کے گھر میں ہے, گھر میں پھیلا دو. آپ کی حکومت آپ کے گھر میں ہے, آپ اپنے گھر میں پھیلا دو. جہاں آپ کی حکومت ہے گھر کے اندر, وہاں 24 گھنٹے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے گھر میں اللہ کی بڑائی کے بولنے کا. اگر ساری دنیا کی حکومت دے دی تو جیسے گھر والوں کو ضائع کر رہے ہیں ساری دنیا کو ضائع کر دیں.
اور کہتے ہیں کہ حکومت دلوا دو. حاکم بننے کا شوق ہے, حاکم بننے کا شوق ہے, اور حکومت کا شوق ہے, دین کا شوق نہیں. حکومت سے دین نہیں آیا ہے, نبوت سے دین آیا ہے, نبوت کے راستے سے دین آیا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا, جب دکھایا ابو سفیان کو سارا لشکر جو مدینے سے آ رہا تھا مکے کے اندر مکہ فتح کرنے کے لیے, تو جب سارا لشکر دیکھا تو ابو سفیان بولا کہ عباس تیرے بھتیجے کی حکومت تو اتنی پھیل گئی ہے. تو عباس رضی اللہ نے جواب دیا ابو سفیان کو, نہیں یہ حکومت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. یہ سارا یہ نبوت کا ہے, حکومت سے تھوڑی. تو گھر میں ہمارے ہم حاکم ہیں تو گھر کے اندر تو بات کرو دین کی, کم سے کم اللہ کی بڑائی کی بات کرو, نماز کی بات کرو, علم اور ذکر کی بات کرو, اکرام مسلم کی بات کرو, اخلاص نیت کی بات کرو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کرو. یہ کام صحابہ کے گھروں میں ہوتا تھا. خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں, 4 بیٹے ہیں جوان, چاروں کو اپنے گھر میں بٹھا کر کے بات کر رہی ہیں, اور بات ایسی کر رہی ہے کہ ان کا جذبہ بنا دیا. چاروں بیٹوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ جب اگلے دن میدان میں گئے تو ایک بھی واپس نہیں آیا. میدان میں بھی جہاں میدان گرم تھا ماں کی باتوں کو یاد کر رہے تھے کہ ماں نے ہم سے یہ کہا. تو یہ گھر کی تعلیم تھی جو ماں اپنے بچوں کو دے رہی ہے, یہ ان کی تشکیل تھی ماں کی جو اپنے بچوں کی کر رہی ہے. تو گھر کی تعلیم میں ساری باتیں زندہ ہوں گی, دین کے لیے تشکیل بھی ہوگی, دین کے لیے ترغیب بھی ہوگی, دین کے لیے جذبہ ہی بنایا جائے گا. 6 صفات کا مذاکرہ گھر کی تعلیم کا حصہ ہے, تشکیل گھر کی تعلیم کا حصہ ہے. اگلے دن کا مشورہ, کل قرآن کے حلقے کون لگائے گا, کل کتاب کون پڑھے گا, اور کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا, اتنا مشورہ کر کے گھر کی تعلیم پوری کرو. ہفتے کا گشت, یہ 3 اعمال روزانہ کے, روزانہ مسجد میں وقت دے کر کے. میں نے آپ سے صبح بھی عرض کیا تھا کہ مسجد کی آبادی اور روزانہ کی ملاقاتیں الگ عمل نہیں ہیں. یہ 5 کام میں سے ایک کام ہے. ملاقاتیں اور مسجد کی آبادی دونوں ایک کام. ایک مسلمان چلتے ہوئے کسی مسلمان کو تیار کر لے کہ آپ مسجد میں آ جاؤ میرے ساتھ, اس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسجد میں لانا, یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے. مشکل ہے, آسان ہے؟ بولو نا. تو کیا ہم اس کے لیے تیار نہیں کر سکتے ایک مسلمان؟ خوشامد کر کے اسے مسجد کے ماحول میں لاؤ, اللہ کی رحمت میں لاؤ, فرشتوں کے ماحول میں لاؤ, وہ آئے گا تو بات کرے گا. اس طرح سے ہمیں بھائیو دوستو بزرگوں اس کا خیال رکھنا کہ ہم اپنی ملاقاتیں چاہے کتنی ہی دور کریں اور کہیں بھی جا کے کریں, ہم کوشش کریں گے ملاقاتیں برائے ملاقات نہ ہو, ملاقات برائے مسجد. ایک مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر اور محنت ہو, اور ایک مسلمان کا جوڑ مسجد سے کیا جائے. 4 تشکیلیں ایک مسلمان کی کرنی ہیں, 4 تشکیلیں ایک مسلمان کی کرنی ہے. ایک مسلمان کو 4 باتوں پر تیار کرنا ہے. سب سے پہلا تقاضا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار, پہلی تشکیل. دوسری تشکیل ہے ہر مسلمان روزانہ مسجد کو وقت دے, چاہے جماعت ہو یا نہ ہو. دوسری تشکیل ہے ہر مسلمان سے روزانہ مسجد میں وقت لینا. تیسری تشکیل ہے اپنے گھر میں تعلیم کرنا, ہر مسلمان کو تیار کیا جائے کہ اپنے گھر میں تعلیم کرے. اور چوتھی تشکیل ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا, ہر مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے. 4 تشکیلیں ہر مسلمان کی کریں. مسجد میں آ جائے, مسجد میں لا کے کریں. اگر کسی سے مسجد میں نہیں آیا اور وہ آنے کو تیار نہیں ہے ابھی, تو باہر بھی اسے ہم کر سکتے ہیں. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں, مسجد کے ماحول میں لا کے تبدیلی کی جگہ ہے مسجد. اس طرح مسجدوں کو فجر سے لے کر کے عشاء تک آبادی کی ترتیب پر قائم کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں گشت ہے 2, پہلا گشت دوسرا گشت. دونوں گشت, پہلا گشت ہمارے محلے کا اجتماع ہے, دوسرا گشت دوسرے محلے میں جا کے کرنا, اس لیے تاکہ اس مسجد میں بھی اعمال شروع ہو جائے. ایسی مسجدوں میں دوسرا گشت کرو جہاں اعمال نہیں, اور وہاں جا کے اعمال شروع کرو. یعنی 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 4-5 مہینے بھی اگر گشت کرنا پڑے, لیکن وہاں مسجد میں اعمال شروع ہو جائیں, اس کے لیے گشت کرو. اس کے بعد تبدیل کر لو گشت. پہلا گشت اپنی مسجد میں 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کرنا, اور ہماری مسجد کا گشت ہمارے محلے کا اجتماع ہے. ہماری مسجد کا گشت ہمارے محلے کا کیا ہے؟ اجتماع ہے.
نئے پرانے سب لوگ اس میں جمع ہونے چاہیے اور تشکیل ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے. 2 نمازوں کے درمیان کو فارغ کر کے گشت کریں. ہر ساتھی اللہ کے راستے میں، یہ 5واں کام ہے، ہر ساتھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 3 دن اپنے متعین کریں. ہفتہ، مہینے میں 3 دن جانا ہے، اس کے لیے ہفتہ مقرر کرو. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو بھی ہفتہ آپ مقرر کرو گے اس ہفتے میں نکلنا ہے 3 دن. جب 3 دن کا ہفتہ جو مقرر کیا ہے، اکیلے نہیں، اپنے ساتھ جماعت بناؤ، جماعت بنا کے نکلو. دوسروں کی جماعتوں میں جڑنے کی عادت مت ڈالو، اپنی مسجد سے جماعت بناؤ. جو لوگ محنت میں کمی کریں گے، محنت میں سستی کریں گے، وہ دوسروں کی جماعتوں میں جا کے جڑیں گے. اپنی مسجد سے جماعت بناؤ. پورا مہینہ آپ کو ملا ہے، جماعت بنا کر ذمہ دار طے کرو، برتن لو، کتابیں لو، اور جو رخ مل جائے اس پر جاؤ. یہ جماعتیں 3 دن کی بھی تقاضے پر لے کر جاؤ. ایک ہے ہر مہینے رخ بدلنا، ایک ہے کمزور علاقے. کمزور آپ کے جو آپ جسے بولتے ہو کہ جو آپ نے ترتیب بنائی ہے، منطقے جو ہیں، ان میں ایسے منطقوں میں یہ مضبوط جماعتیں بھیجو جو جا کر کے وہاں کام اٹھائیں. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3-4 مہینے لگاتار ایک جماعت کو بھیج سکتے ہیں تقاضے پر. کمزور جماعت ہے تو کسی کام کے علاقے میں بھیجو، اگر مضبوط جماعت ہے تو کسی کمزور علاقے میں بھیجو، تاکہ یہ کام کا تقاضا کرو. اس طرح سے بھائی دوستوں بزرگوں ان 5 اعمال کی ترتیب قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جس کا ہفتہ طے نہیں ہے وہ ہفتہ طے کرے، جن کے گشتوں کے دن طے نہیں ہے وہ دن طے کرے، جس کے مسجد میں 8 گھنٹے طے نہیں ہے وہ 8 گھنٹے طے کرے. حلقوں میں بیٹھ کر ابھی حلقے لگائیں گے آپ لوگوں کے، ان حلقوں میں بیٹھ کر کے یہ طے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہے کہ آپ کے پورے کویت کے اعتبار سے آپ حضرات جتنے ذمہ دار مشورے اور شورا کے ساتھی ہیں، یہ سب سے پہلے بیٹھ کر کے پورے کویت کے اعتبار سے کمزور اور مضبوط علاقوں کی نشاندہی کریں کہ کویت میں ہمارے کون کون سے علاقے ایسے ہیں جو جہاں کام نہیں ہے، اور کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں کام اچھی حالت ہے، ان کی نشاندہی کرنا. اور اس کے بعد ایک ہے ملک کی سطح سے یہ کام کرنا. پھر دوسرا ہے کہ جو آپ کے حلقے ہیں، پھر حلقے والوں کو بھی یہ ذمہ داری دو کہ آپ اپنے حلقوں میں اس کی نشاندہی کرو کہ کمزور بستیاں، ایسی مسجد جن میں کام نہیں ہے، اور ایسی بستیاں جہاں کام نہیں ہے وہ کون سے ہیں، وہ ان کی نشاندہی کریں. حلقے والے اپنے علاقے کے اندر کمزور بستیوں کی نشاندہی کریں. اور یہ پورے ملک والے بیٹھ کر کے جو کویت کے ہمارے ساتھی ہیں شورا کے، یہ پورے ملک کے اعتبار سے کمزور منطقوں کی، کمزور آپ کے حلقوں کی نشاندہی کریں. ایک طرف سے مضبوط علاقے آپ نوٹ کر لو اور ایک طرف کمزور علاقوں کی فہرست بنا لو. پھر ان مضبوط علاقوں کو کمزور علاقوں سے جوڑ دو. مضبوط علاقوں کو کہاں جوڑنا؟ کمزور علاقوں سے. اور اس کو اس اعتبار سے جوڑو کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ کوئی کمزور حلقہ لینا تقاضے. آپ اپنی 3 دن کی جماعتیں یہاں بھیجیں. آپ کی چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں بنتی ہیں تو ان کو ان کمزور علاقوں میں ڈالا جائے جہاں کام ہے. چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، اس طرح. اور اس میں اس کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی تقاضا آپ کمزور علاقوں کا اپنے ذمے لیتے ہو تو اس میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں وہ علاقے جو آپ تقاضے پر لوگے، آپ خود ذمہ دار لوگ اس علاقے میں جا کر تھوڑا سا پھر کر کے آؤ، تھوڑا سا دیکھ کر کے آؤ کہ کیا کمزوریاں ہیں، جماعتیں کتنی ایک وقت میں یہاں ڈالی جا سکتی ہیں، کس طرح کی جماعتوں کی ضرورت ہے، کیسی جماعت ہو، سمجھے. اس کو اس اعتبار سے ان کی اس علاقے کا جسے کہتے ہیں ہاں جی، اس علاقے کا معائنہ کرنا، اس علاقے کا معائنہ کرنا، اس کی دیکھ بھال. ذمہ داروں کا سفر ہونا چاہیے تاکہ ذمہ دار لوگ یہ سب سمجھ لیں کہ ہمیں کتنی جماعتیں بھیجنی ہیں، ایک وقت میں کتنی جماعتیں ہیں چل سکتی ہیں، اور کس طرح کی جماعتوں کی ضرورت ہے. ایک ہے تھوڑا سا بہت مضبوط جماعت ہے، ایک تھوڑا درمیانی ہے، کس طرح کی جماعتیں ڈال دی جائیں کہ تقاضا پورا ہو جائے، یہ سوچنا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ متعین کر لیں اور اس کا جوڑ بٹھا دیں کمزور مضبوط کا، تو تیسرے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب جو جماعتیں آپ بھیجیں گے ان جماعتوں کو خصوصی ہدایت خصوصی طور پر دیں. جب وہ جماعتیں کام کر کے آئیں تو خصوصی طور پر ان کی کارگزاری دیں.
اور درمیان میں ان جماعتوں کی نصرت کریں. جماعتیں جو جائیں گی کام کرنے کے لیے کمزور علاقوں میں، وہ جماعتیں بھی ایسی تیاری کے ساتھ جائیں کہ ان کے اندر مہمان والی کیفیت نہ ہو، کہ پتہ لگا کہ انہوں نے اپنا بوجھ بھی مقامی لوگوں پر ڈال دیا. ایسی جماعتیں نہ ہوں. ایسی جماعتیں ہوں جو مقامی لوگوں پر کوئی بوجھ نہ بنے، اپنی ضرورت کو خود پورا کریں، اپنی ضرورت کا بوجھ کسی پر نہ ڈالیں، اور ان کمزور علاقوں میں کام کی شکل بنائیں. اس طرح ایک ایک بستی کے اندر ایک ایک علاقے میں کام کرنا. اگر یہاں مسجد ہے تو مسجد کی تعداد بستی ہے، اس میں مسجد میں ٹھہر کے کام کریں، اور ٹھہرتے ہوئے وہاں سے نقد جماعت بنانا، وہاں مسجد کی جماعت بنانا، اور مسجد کی آبادی کا عملی طور پر کر کے دکھانا. یہ سارے کام ہونے چاہیے. جب اس مسجد سے نکل کے وہ جماعت اگلی مسجد میں جائے تو پچھلی مسجد میں جو کام کیا تھا اس کی دیکھ بھال رکھے اور اگلی مسجد میں کام شروع کرے. ایک حلقے میں ایک علاقے میں اپنا وقت گزارے، لمبے لمبے سفر نہ کرے. اگر چلہ ہے تو 8-10 مسجدیں اسے تقاضے پر دے دی جائیں. ایک حلقہ 4 مہینے ہیں تو 3 بڑے بڑے حلقے دے دیے جائیں. لیکن ایک ہے کام کا تعارف کرنا، ایک ہے کام کو جمانا. تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تعارف تو ہو چکا کام کا. اب کام کے جمانے کی ضرورت ہے، تو کام کو جمانے کے لیے ایک علاقے میں پڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. تو ایک ایک مسجد میں کام کرتے ہوئے اگلی مسجد میں جب آپ جاؤ گے تو پیچھے والے مسجد میں جو آپ نے کام کیا ہے اس کی دیکھ بھال رکھیں. جو کام آپ نے آپ کے رہتے ہوئے جو کام میں کی سطح بڑھی ہے وہ سطح نیچے نہیں آنی چاہیے. اس طرح آپ نے پورے چلے یا 4 مہینے کام کیا. 2, 4, 6, 8, 10, 20 مسجدیں بھی آپ نے ایسی بنا دی کہ جن میں پہلے کوئی اعمال نہیں تھے، لیکن آپ کے 4 مہینے کی برکت سے اعمال شروع ہو گئے، اور ساتھی نہیں تھے تو آپ نے محنت کر کے ساتھی بھی تیار کیے اور ساتھی بنائے. تو یہ علاقہ کام میں ترقی کرے گا، اور اس علاقے میں کام کی جو ہے وہ جڑ بنیاد پڑ گئی اور کام کی تعمیر ہو گئی. اس طرح کام کرو کہ کام کی تعمیری شکل نظر آئے. خالی چلہ پورا نہیں کرنا ہے. ہم جو کمزور علاقے آپ کو دے رہے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ہم آپ کو چلے کا رخ نہیں دے رہے، بلکہ ہم چلے کا تقاضا دے رہے ہیں. ہم 4 مہینے کا تقاضا دے رہے ہیں، رخ نہیں دے. رخ تو بہت ہے کام کرنے کے، یہاں چلہ پورا کر کے آ جاؤ گے، آپ 4 مہینے پورا کر کے آ جاؤ گے. لیکن ہم تقاضا دے رہے ہیں آپ کو کہ تقاضا پورا کرو جا کر، اور تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا لگنا پڑے گا، تھوڑا اوپر اٹھ کے محنت کرنی پڑے گی. اس طرح. اور جب آپ کی جماعت وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے سے پہلے دوسری جماعت کو بلا کر اسی رخ پر ڈال دیں. یہ تفصیل ہے پوری کمزور علاقوں میں کام کرنے کی. اس طرح سے آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں میں جب بیٹھیں گے تو ان حلقوں میں بیٹھ کر کے ان علاقوں کی بھی نشاندہی کر لیں، اور پورے پھر کویت کے اعتبار سے بیٹھ کر کے پھر ان علاقوں کو جو مضبوط علاقے ہیں وہ کمزور علاقے ان کے حوالے کیے جائیں. اس طرح سے ایک ترتیب بن جائے. ورنہ ایک علاقے میں جماعتیں مسلسل جا رہی ہیں اور ایک علاقہ کمزور ہے، اس میں جماعتیں کچھ بھی نہیں جا رہی. کہیں کام ہوتا رہے گا، کہیں کام بالکل نہیں ہوگا اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہلکے بناؤ گے بڑے بڑے